الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں مبعوث کیے گئے اس وقت ساری کی ساری دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ظلم کے مختلف طبقے تھے، مختلف انداز تھے۔ مذاہب جو تھے دو آسمانی مذاہب یہودی اور عیسائی، یہ اپنی اصل تعلیمات سے پھر چکے تھے، یعنی دین کے نام پر بھی ظلم اور جہالت تھی۔ علم کے بغیر ہی لوگوں کی رہنمائی کی جاتی، اصل مسائل کو چھپایا جاتا، اور پھر اس کے بعد جو اہل کتاب نہیں تھے ان کے ہاں تو جس کا زور چلتا وہ دوسرے سے چھین لیتا، دوسرے کو مار لیتا۔ دنیا ہر اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، آپ نے دعوت دی، توحید کا پیغام پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد مختلف جنگیں۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت عرب جو دنیا تھی، جزیرہ عرب جو تھا، یہ تقریباً فتح ہو چکا تھا۔ آخری جنگ جو آپ نے لڑی تھی جنگ حنین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ یعنی کہ عرب کے ساتھ آخری جنگ جو کی فتح مکہ کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کا سارا علاقہ فتح کروا دیا۔ لیکن آپ نے غزوہ خندق کھودتے ہوئے یہ بات کہی تھی، زویت لی الارض، میرے لیے زمین جو ہے اس کو سکیڑ دیا گیا اور مجھے زمین دکھا دی گئی، اور میری امت کی بادشاہت وہاں وہاں تک پہنچے گی جہاں جہاں تک مجھے زمین دکھائی گئی۔ اور اس وقت ایک کھدائی کرتے وقت ایک بڑا پتھر آ گیا، وہ صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر ہے، اس کو توڑیے، ہم سے نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ آئے، آپ نے اس کو 3 ضربیں لگائیں، ہر ضرب پہ ایک چنگیاڑی نکلی اور پتھر کچھ ٹوٹا۔ آپ نے ہر ضرب کے اوپر ایک بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ قیصر، اس کے محلات کی بشارت تمہیں، پھر دوسری لگائی پھر کسریٰ ایران، اور تیسری لگائی پھر اس کے بعد یمن، اور یہ سارے علاقوں کا آپ نے ذکر کر دیا۔ یعنی یہ بشارت آپ اس وقت دے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے علاقے تمہیں فتح کروائے گا۔ کل آپ نے صحیح بخاری کی حدیث بھی سنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول کھینچا اور ان کے ڈول کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ معاف کرے۔ پھر اس کے بعد ڈول عمر نے پکڑ لیا، اور وہ عمر کے پکڑتے ہی ڈول بہت بڑا ہو گیا، اور عمر نے اس کو ایسا کھینچا کہ ایسا کبھی کسی نے کھینچا نہ تھا، اور لوگوں نے اپنے اونٹوں تک کو سیراب کر لیا، اتنا پانی اس نے کنویں سے نکالا۔ اس سے مراد کیا تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات۔ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہا تھا وہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان سے فتوحات اس طرح نہ ہو سکیں، بلکہ وہ مرتدین کی سرکوبی کے لیے ہی لگے رہے۔ وقت بھی بڑا تھوڑا تھا، تو مرتدین کی سرکوبی کے لیے لگے رہے، اور فتوحات ان کے زمانے میں نہ ہو سکیں۔ البتہ جب عمر رضی اللہ عنہ آئے، ڈول بڑا ہو گیا، اسلامی سلطنت پھیل گئی، بہت بڑی ہو گئی، فتوحات کے سلسلے چل پڑے، ہر محاذ پر اسلامی فوجیں ہیں۔ قیصر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ٹوٹا، کسریٰ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ٹوٹا،
یمن اور اس کے دیگر علاقے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تابع ہو گئے، بیت المقدس عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا، یہ فتوحات پھیلتی گئیں۔ میرے سارے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث کیا گیا جب دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی، اور پھر فوری آنن فانن یہ نہیں ہوا۔ آپ کا 13 سال کا عرصہ مکے کے اندر، تقریباً 10 سال کا عرصہ آپ کا مدینے کے اندر، تقریباً کم و بیش 23 سال، اس کے بعد 2 سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، تقریباً 25 سال، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اس کی سنت ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، وہ ہر کام کو آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ اس سے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر بنایا، اللہ چاہتا تو اس کو ایک لمحے کے اندر بنا سکتا تھا، لیکن اس کے اس طرح بنانے میں کیا حکمت تھی یہ وہی جانتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ آتی کہ اللہ اپنے ہر کام کو آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میری اولاد میں سے ایک آئے گا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، اور وہ میری نسل سے ہوگا، یعنی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو زمین اس وقت ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا کما ملئت جورا و ظلما، جس طرح کہ زمین ظلم اور زیادتی کے ساتھ پہلے بھری ہوئی تھی، پھر وہ جب آئے گا پھر وہ زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ وہ مہدی جس کا انتظار ہے اہل السنہ کو، اہل السنہ کے نزدیک مہدی ایک شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں اس کا نام محمد ہوگا، کچھ کہتے ہیں اس کا نام احمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام اسی طرح، یعنی کہ پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جس وقت بنو امیہ کے پاس خلافت چلی گئی، تو جو علی رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ تھا، اہل بیت تھا، یہ کوشش کرتے تھے بعض دفعہ کہ یہ خلافت ہمارے ہاتھ آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ شروع بھی تم سے ہوا اور یہ معاملہ ختم بھی تم پر ہوگا، درمیان میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھے؟ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دین اسلام کی ابتدا تم لوگوں سے ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نانا تھے، اور اس کی انتہا یعنی آخری جو مسلمانوں کا عدل و انصاف والا جو خلیفہ آئے گا وہ کون ہوگا؟ وہ بھی تم میں سے ہوگا۔ اس کے درمیان تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کوشش نہ کرو ایسے۔ وہ مہدی آئے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا اور وہ کتاب و سنت کے مطابق چلے گا، اور مسلمان اس کے تحت جنگیں لڑیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو خلافت اور امارت اسی کے ہاتھ ہوگی۔ لیکن بعض لوگوں نے مہدی کے عقیدے کو بہت ہی عجیب انداز سے پیش کیا۔ انہوں نے مہدی کا تصور یہ بنا دیا کہ ہمارا 12واں امام ہے جو غار کے اندر چھپا ہے اور وہ قرب قیامت نکلے گا۔ یہ صرف حفوات ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کچھ نہیں ہے۔ تو یقیناً جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا تو ظلم سے بھری ہوئی ہے، ہر جگہ پر مسلمان ہی دہشت گرد ہے، ہر جگہ پر مسلمان پر بھی ہی ظلم ہوتا ہے، ہر جگہ پر مسلمان کو مارا جا رہا ہے، اس کے باوجود دہشت گرد مسلمان۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل جو کہ ایک ظالم ہے، ایک بدماش ہے، اس کی مدد کے لیے اعلانیہ طور پر سارا کفر آ رہا ہے، سارے کافر اعلانیہ طور پہ اسلحہ دے رہے ہیں، کوئی خلاف کیس نہیں ہوتا۔ مسلمان اگر ملاقات بھی ان سے کریں، ان کی تائید بھی کریں، تو یہ بھی جرم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر ان کے اوپر کوئی اٹیک کرے، ان کا کتا اور بلہ بھی مر جائے، تو مسلمانوں کے اوپر کیس ہوتا ہے، مسلمانوں پر حملے کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے۔
اس کے برعکس دہائیوں سے مسلمانوں کو مارا جاتا رہا، ظلم و ستم ہوتے رہے، لیکن مسلمانوں کے حق میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنے ادارے بنے ہیں، یہ اقوام متحدہ اور جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں جو دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ انسانیت کے تحفظ والے نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ کے تحفظ کے لیے ہیں، یہ کفار کے تحفظ کے لیے ہیں، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم، دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، ہر جگہ پر جو نشانہ ہے وہ مسلمان ہے، یہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ میں اور آپ اس کو محسوس نہ کریں تو یہ ہماری بے حسی ہے، وگرنہ دنیا ظلم سے بھری ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالی مہدی کو بھیجیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، یعنی کہ 1450 سال اور عیسیٰ علیہ السلام کے ملائے جائیں 550 سال تو 2000 سال ہو گئے۔ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، یعنی آپ کے بعد قیامت انتہائی قریب ہے۔ تو بس بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھنا ہے، جہاد کفار کے خلاف، اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف۔ مسلمانوں، جب تک ہمارے اندر دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی باقی ہے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر حکومتیں ان لوگوں نے کی ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرے۔ جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی حکومت نہیں کرتا، وہ کبھی غالب نہیں آتا، وہ ہمیشہ ذلت کی زندگی جیتا ہے۔ اور جو پیسے سے محبت کرتا ہے، اس کی خاطر وہ تڑپتا ہے اور بیتاب رہتا ہے، یہ بندہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا کاروبار، میری جو لگائی ہوئی رقم ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں آنے جانے والی ہیں۔ زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، شہادت موت کا نام نہیں ہے، بلکہ شہادت ایک زندگی کا نام ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، امت مسلمہ کو صرف ہلاتے رہنا، ان کو بیدار کرنا، ان کو یہ بتانا کہ تمہارے بڑوں نے عزت کس طرح لی تھی۔ آپ کے بڑوں نے جو عزت لی تھی وہ ظالم سے اپنا حق چھینا تھا، منتیں کر کے، سماجتیں کر کے، ترلے کر کے، سوالات کر کے، احتجاجات کر کے اس طرح حقوق نہیں ملا کرتے۔ قرارداد مذمت پاس کر کے کبھی بھی کسی کو حق نہیں ملا۔ ہمیشہ جنہوں نے بھی اپنا حق لیا انہوں نے چھینا ہے۔ تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ جب وہ اپنی عورتوں کو لے کے میدان میں آ گئے، اپنے بوڑھوں کو لے کے میدان میں آ گئے، باوجود اس کے کہ وہ کافر ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، پھر آپ ایسے کیوں؟ آپ سست کیوں؟ اس لیے اپنے دلوں کے اندر یہ چنگیاڑی بجھنے نہ دیجیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو معاملہ طول پکڑتا ہے اس کی اہمیت دلوں سے کم ہو جاتی ہے۔ غزہ کی جنگ لمبی ہو گئی، مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو پہلے دنوں کے اندر جو جذبات تھے وہ گرم جوشی اب دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان کے بچے ابھی بھی مر رہے ہیں، ان کے گھروں پہ بم اسی طرح گر رہے ہیں، ان کی خواتین اسی طرح، ہماری مائیں بہنیں اسی طرح شہید ہو رہی ہیں، وہ عمارتیں اسی طرح گر رہی ہیں، معصوم بچے اسی طرح جانے دے رہے ہیں۔ یہ ظلم و ستم ختم نہیں ہوا۔ اپنے دلوں کے اندر یہ چنگیاڑی بجھنے نہ دیجیے۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہیے کہ یا رب العالمین، وقت قریب ہی دکھائی دیتا ہے، تو ہمیں، ہماری اولادوں کو مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دینا۔ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا کہ جو اس کے ساتھ مل کر یہ ساری فتوحات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اصل کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اسلام کو غالب کرے، اہل اسلام کی مدد کرے۔ اللہ اہل غزہ کو کامیابیوں سے نوازے، دنیا کے اندر بھی فتوحات دے۔ ان کے شہداء تو یقیناً کامیاب، لیکن اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔